پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز کی مرکزی سیکریٹری اطلاعات نفیسہ شاہ نے کہا ہے کہ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی بھارتی جارحیت سے متعلق اہم انکشافات پر وزیر اعظم عمران خان کی خاموشی سوالیہ نشان ہے۔ عمران خان نے جمرود جلسے میں بھارتی وزیر اعظم مودی کے خلاف ایک لفظ بھی نہیں کہا۔ اس ملک میں جتنے بھی کنٹینرز ہیں ساروں کے ساروں پر پی ٹی آئی اور ان کے وزیر اور ان کے چمچے جو ہیں وہ سوار ہیں۔ ابھی تک وہ کنٹینر کی سپیچز سے فارغ نہیں ہوئے۔ مودی کے لیے جو ہے وہ لو لیٹرز ہیں، مودی کے لیے اچھے اچھے ٹویٹس ہیں، مودی کے لیے لگ رہا ہے کہ وہ ان کی الیکشن کے کیمپین کے سب سے بڑے جو سپورٹر ہیں وہ لگ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب ہیں، اور سارا کے سارا جو نزلہ ہے لگتا ہے کہ اپنے عیب چھپانے کے لیے سارا کے سارا نزلہ اپوزیشن کے اوپر ہے۔ شاہ محمود قریشی نے جس خطرے کا اعلان کیا اس کے بعد پارلیمنٹ کا اجلاس بلایا گیا، نہ قومی سلامتی کونسل کا۔ عمران خان کو اپوزیشن اور سندھ حکومت سے جنگ سے فرصت ملے تو وہ ملک پر توجہ دیں۔ اس وقت جو ملک کو ٹوین ایشوز ہیں، پہلے ہم سمجھ رہے تھے کہ اکنامک تھریٹ جو ہے وہ بہت سنگین ہے، لیکن اب لگ رہا ہے کہ اس سے اتنا ہی سنگین یا اس سے زیادہ سنگین ہماری جو خارجہ پالیسی، ناقص خارجہ پالیسی کے نتیجے میں جو ہمارے افغانستان سے تعلقات ہوں یا انڈیا سے ایشوز ہوں وہ اور زیادہ ہمارے لیے تھریٹ بنتے جا رہے ہیں۔ انہوں نے وزارت خارجہ کو ناکام قرار دیا اور کہا کہ بھارت پاکستانی ماہی گیروں کی لاشیں بھیج رہا ہے اور ہماری حکومت نے ابھی 100 بھارتی ماہی گیر رہا کیے ہیں اور جلد ہی مزید 300 ماہی گیر رہا کیے جا رہے ہیں۔ ہمارے 300 لگ بھگ 390 کے قریب ہمارے ماہی گیر جو ہے انڈین جیلوں میں سڑ رہے ہیں، وہ کتنے آپ رہا کرا رہے ہیں؟ پھر میں آپ مجھے بتائیں آپ کی خارجہ پالیسی کس طرف جاری ہے کہ آپ کو بارڈر کے اس پار سے آپ کو پاکستانیوں کی لاشیں مل رہی ہیں اور ادھر آپ رہا کر کے کبھی ابھی نندن اور کبھی آپ ماہی گیروں کی شکل میں آپ انڈینز کو اپیز کر رہے ہیں۔ ملک کی اقتصادی صورتحال سخت بحرانی کیفیت میں ہے، ہم اقتصادی اور معاشی بحران کا شکار ہیں، مگر حکمرانوں نے ملک کو یکجا کرنے کی بجائے تقسیم کیا۔ 6 مہینے میں 2 ایمنسٹیز، پچھلی حکومت میں 5 سال میں 2 ایمنسٹی سکیمز دی گئیں۔ ہم نے بہت شور مچائے۔ میرے ساتھ جو اختلافی نوٹ لکھنے میں اسد عمر صاحب بھی موجود تھے کہ جی ایمنسٹی سکیم جو ہے وہ آپ کا ٹیکس رجیم جو ہے وہ تباہ کرتی ہے، اور آپ نے 6 ماہ میں آپ دوسری ایمنسٹی سکیم دے رہے ہیں۔ تو آپ نے 2 ایمنسٹی سکیمز دی ہیں امیروں کے لیے، اور غریبوں کے لیے آپ نے پیٹرول بم گرایا، غریبوں کے اوپر آپ نے 2 3 دفعہ گیس کے بلز جو ہے اور بجلی کی قیمتیں آپ نے بڑھائیں، اور انفلیشن کا تو یہ حال ہے کہ اب ڈبل ڈیجٹس میں جائے گا۔ انہوں نے فروغ نسیم کے بیان کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ فروغ نسیم مشرف کی باقیات ہیں، وہ ملک کی بنیادوں کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایک سوال کے جواب میں سینیٹر عاجز دھامرا نے عدالت عظمیٰ سے اپیل کی کہ وہ پی ایم ہاؤس میں لگنے والی آگ کی تحقیقات کرائیں۔ ڈبو بیٹا اس بات کی بھی وضاحت دے کہ آج یہ خبریں چلی ہیں کہ پرائم منسٹر ہاؤس کے 6 فلور میں آگ لگ گئی ہے، اور یہ خدشہ ہے کہ وہ آگ جو جے آئی ٹی کی رپورٹ من پسند انہوں نے بنائی ہوئی تھی، جو احتساب اکبر صاحب نے جو ان سے ملاقاتیں کر کے سبمٹ کروائی تھی، کہیں ان کا ریکارڈ ضائع کرنے کے لیے تو آگ نہیں لگائی گئی۔ اس کے لیے ہمارا مطالبہ ہے کہ فوری طور پر سپریم کورٹ آف پاکستان فوری طور پر انکوائری کرائے اس بات۔